خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ کہتے ہیں کہ غیبی مخلوقات کا مٹ بھیڑ اکثر اوقات ڈرائیور حضرات کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دن رات شہر کے چپے چپے میں روزی کمانے کی غرض مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا واسطہ ہر طرح کے انسانوں سے پڑتا ہے اور بعض اوقات ان میں سے کئی ایک لوگ انسان نہیں ہوتے۔ بشیر عرف بشیرہ بھی ایک محنتی اور نڈر ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک رات وہ اپنی ٹیکسی میں واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ دفعتاً ایک بوڑھے شخص نے ٹیکسی رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ بوڑھا شخص قریب آ کر بولا، برخوردار، بسات نگری کے قریب ایک پرانا کھنڈر ہے، مجھے وہیں جانا ہے، کتنے روپے لوگے؟ بشیرے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، بابا جی یہ میرے گھر لوٹنے کا ٹائم ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا۔ بوڑھے نے بشیرے کی بات سنی تو کرخت لہجے میں بھڑکتے ہوئے بولا، برخوردار، لے کر نہیں جانا تھا تو ٹیکسی کیوں روکی؟ بشیرے کو بوڑھے کا یہ رویہ اور بد اخلاقی ذرا پسند نہ آئی تو اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، دیکھیں بابا جی، اگر میں نہ رکتا تو آپ نے میرے پیٹھ پیچھے مجھے بہت کوسنے دینا تھا، اس لیے میں نے ٹیکسی روک کر آپ کو صاف سچی بات بتا دی۔ اب کی بار بوڑھے نے کہا، اچھا جہاں تک جا رہے ہو وہیں تک چھوڑ دو، آگے آبادی ہے، مجھے وہاں سے دوسری سواری بآسانی مل جائے گی۔ بوڑھے نے بات تو ختم کی مگر اس کے لہجے میں اپنے رویے کے لیے ذرا شرمندگی نہ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میرا گھر تو کافی دور ہے، البتہ میں تمہیں کسی بس اسٹاپ پر اتار دوں گا۔ بشیرے نے دروازہ کھول دیا اور بوڑھا شخص اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ٹیکسی آگے بڑھی تو بوڑھے نے گفتگو کا آغاز کیا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے بشیرہ کہتے ہیں، بشیرے نے مختصراً جواب دیا۔ تو بوڑھے شخص نے خفگی کے انداز میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نام بشیر ہے، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کا نام بگاڑ دیں، مگر تمہیں خود اپنے خوبصورت نام کو بدوضع شکل دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شرم کس بات کی بابا جی؟ یہ بگڑا ہوا نام مجھے پسند ہے، اگر آپ کو پسند نہ آیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ سب کی پسند ایک جیسی ہو۔ بشیرے نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تو بوڑھا متحیر نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، کمال ہے، پہلی بار ایسا انسان دیکھ رہا ہوں جسے بگڑا ہوا نام بھی پسند ہے۔ ہمارے قبیلے میں اگر کوئی کسی کا نام بگاڑے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ بوڑھے نے لفظ قبیلے پر خاصا زور دیا مگر بشیرے نے بالکل دھیان نہ دیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی اصول نہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں ایک دوسرے کو پیار سے پکارتے ہیں۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے۔ اب کی بار بوڑھے نے پھر لفظ قبیلے پر زور دیا جسے بشیرے نے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بابا جی آپ کا کیا نام ہے؟ بوڑھے نے جواباً کہا، میرا نام دنگا ہے۔ نام سنتے ہی بشیرے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بشیرے کو ہنستا دیکھ کر بوڑھے نے غصے سے کہا، دانت کیوں نکال رہے ہو؟ بشیرے نے ہنستے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا، بابا جی تمہارا نام بھی خوب ہے، بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھلا تمہارے جاننے والے اسے مزید کس طرح بگاڑ سکتے ہوں گے؟ یکدم بوڑھا بھڑک اٹھا اور کہا، دیکھو نوجوان، اب تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ناموں کا استہزاء برداشت نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے منہ میں جو آیا بکتے جا رہے ہو۔ تو اور کیا کہوں بابا جی، یہ بھی کوئی نام ہوا بھلا؟ ہماری زبان میں دنگا کے معنی جھگڑا اور فساد کے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے قبیلے میں اس کا کوئی اچھا مطلب ہو۔ بشیرے نے طنزیہ لہجے میں بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لفظ قبیلے پر زور دیتے ہوئے کہا تو بوڑھا چونک اٹھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بشیرہ اس کی ہر بات بغور سنتا جا رہا تھا اور انجان بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ دفعتاً بوڑھے نے بشیرے کے نزدیک ہوتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا، تم خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو، اور جس سچائی کو جان کر بھی تم انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہو اسے تسلیم کر لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ بشیرے نے ایک بار پھر دانستن انجان بنتے ہوئے کہا، کون سی سچائی بابا جی؟ بوڑھے نے زوردار قہقہا لگایا اور کہا، یہی سچائی کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ بسات نگری کے کھنڈرات کا جن ہوں۔ پھر اچانک سنسان سڑک پر ٹائروں کے چرچرانے کی زوردار آواز ابھری اور ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی۔
ارے یہ کیا؟ بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہیرو اتنی جلدی خوف زدہ ہو گیا؟ اسے میں کیا سمجھوں، اپنی دہشت یا تمہاری بزدلی؟ بوڑھا اپنے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ اب کی بار بشیرے نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، بابا جی آپ سے کس نے کہا کہ میں ڈر گیا؟ ٹیکسی سے ذرا باہر تو جھانکو اور دیکھو کہ بس اسٹاپ آ گیا ہے، اور میرے پاس فضول وقت نہیں تمہارے ساتھ برباد کرنے کو۔ گھر پہ میرے ماں باپ جب تک میرا چہرہ نہ دیکھ لیں وہ سوتے نہیں، اس لیے اب آپ باہر اترو اور اپنا راستہ ناپو۔ نہ جانے کیوں بشیرے کو غصہ آ گیا تھا۔ بوڑھا بشیرے کے کرخت لہجے سے دم بخود ہو کر سنسان بس اسٹاپ پر اتر گیا، جہاں رات اس پہر کسی بھی بس یا گاڑی کی آمد و رفت متوقع نہ تھی۔ بوڑھے کے اترتے ہی بشیرے نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے شاید، یہ بھی بھلا کوئی موقع ہے ایسا بھونڈا مذاق کرنے کا؟ اس وقت ہر شریف انسان اپنے گھر پہنچنے کی کرتا ہے، اور بزرگوار کو تفریح سوجی ہے، لگتا ہے ان کا کوئی گھر بار ہی نہیں۔ نہیں بشیرے، تو نے اچھا نہیں کیا، ایک مذاق ہی تو کیا تھا اس نے، اور تو اسے ویران بس اسٹاپ پر بے یار و مددگار چھوڑ آیا۔ واپس جا اور جب تک اسے کوئی سواری نہ مل جائے اس کے ساتھ رہنا۔ بشیرہ خود کلامی کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کا ضمیر جاگ گیا، اور اس نے ٹیکسی موڑ کر واپس بس اسٹاپ پر روک دی۔ نیچے اتر کر آگے بڑھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر بوڑھا شخص کہیں دکھائی نہ دیا۔ دفتن عقب سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بشیرہ چونک کر پیچھے مڑا تو سامنے دنگا کھڑا پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو نوجوان؟ میں جانتا تھا تم لوٹ کر ضرور آؤ گے۔ میرے دام سے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا تھا۔ اب تو تم دیکھ چکے ہو کہ میں کس طرح غائب سے حاضر روپ میں نمودار ہوا ہوں۔ بشیرے کا دل چاہا کہ اس بابا جی کو اٹھا کر پٹخ دے۔ اس نے غصے سے کہا، بابا جی، یا تو تم نفسیاتی مریض ہو یا تمہیں لوگوں کا وقت برباد کرنے کی لا علاج بیماری ہے۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، اور ایک ذمہ دار ڈرائیور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو حاضر اور نگاہوں کو چوکس رکھے۔ لہٰذا میں بآسانی سمجھ سکتا ہوں کہ تم ان بڑے درختوں کے پیچھے چھپے رہے ہوگے۔ اگر اس طرح کے کرتب دکھانے کا شوق ہے تو کسی کھلے میدان میں دکھاؤ جہاں چھپنے کی جگہ نہ ہو، تب میں مانوں کہ تم کوئی جن ہو، مگر افسوس کہ تم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اب جا رہا ہوں۔ سڑتے رہو اس ویرانے میں۔ تمہیں جن بننے کا بہت شوق ہے نا؟ اب اپنی تصدیق پر دیکھنا کیسے کیسے جنات آ کر اس سناٹے میں تم سے بدلہ لیتے ہیں۔ بشیرہ اشتعال انگیز ہو کر واپسی کے لیے پلٹا تو بوڑھے نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، ٹھہرو بشیر بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ تم نے صحیح سمجھا کہ میں کوئی جن نہیں ہوں، مگر میں یقیناً رحم کھانے کے لائق ہوں۔ تم بلا شبہ ایک نہایت نڈر انسان ہو، میں تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ بوڑھے کی بات پر بشیرہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بوڑھے نے التجائے انداز میں کہا، بشیر بیٹا، میں تمہیں اپنی تمام کہانی سنانا چاہتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے جن تسلیم کیوں نہ کیا اور مجھ سے خوفزدہ بھی نہ ہوئے۔ اس بات کے جواب میں بشیرے نے اپنے گریبان کے بالائی بٹن کھول کر اپنے گلے میں پہنے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ تعویذ مجھے میرے ابا نے دیا ہے۔ اس میں لکھے قرآنی آیات کی بدولت میرے نزدیک کوئی بھی غیبی مخلوق نہیں آ سکتی، جبکہ تم تو میرے برابر سیٹ پر بیٹھے رہے ہو۔ اور رہی بات جنات کی، تو بزرگوار، میرے والد صاحب خدا کے حکم سے ایک صاحب علم انسان ہے جو کہ معصوم و مظلوم انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں سرکش جن و ارواح خبیثہ سے لوگوں کو نجات دلاتے دیکھا ہے، اسی لیے میں بھی کسی غیبی مخلوق سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ تماشا کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ بوڑھا شخص بولا، تم واقعی بے حد بہادر ہو۔ تم سے ملاقات کے بعد میری خفتہ امیدیں جاگ اٹھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے والد محترم مجھے اس چڑیل سے ضرور نجات دلائیں گے جس نے مجھ غریب کی دنیا میں اندھیر مچا رکھا ہے۔ چڑیل؟ بشیرے نے استفہامیہ نظروں سے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ہاں بیٹے، وہ ایک بہت ہی بھیانک عفریت ہے۔ یہ باتیں میں تمہیں اس سنسان جگہ نہیں بتا سکتا، اس لیے بہتر ہے تم مجھے اپنے ساتھ اپنے والد کے پاس لے چلو، وہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری مدد کرو۔ بوڑھے نے بشیرے کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ مجبوراً اس پہر اسے لے کر اپنے گھر چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر اس کی ماں نے اس کا استقبال کیا اور دونوں کو کھانا کھلایا۔ اتنے میں بشیرے کے ابا بھی تہجد پڑھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔
اور پھر بوڑھے شخص نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام رام کشن ہے اور میں ایک ہندو ہوں۔ یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بسات نگری ایک ویران اور اجاڑ علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے، مگر اب وہاں حکومت نے کھنڈرات توڑوا کر سرکاری دفاتر بنوانے کا کام شروع کروا دیا ہے۔ چونکہ میں بھی ایک مزدور ہوں، لہٰذا مجھے بھی ایک ٹھیکیدار کی توسط سے کام مل گیا۔ میں نے وہاں ایک قدیم اور شکستہ حال مندر دیکھا جو مکمل طور پر ویران تھا۔ مندر کی دیکھ بھال کے لیے وہاں کسی پنڈت وغیرہ کا آنا جانا بھی نہ تھا، اور عنقریب اس مندر کو بھی توڑ کر عمارت بنوائی جانی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت ٹوٹ گیا۔ میں مزدور آدمی سرکاری کاموں میں مداخلت تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جب تک مندر صحیح سلامت ہے میں روز شام وہاں پوجا پاٹ کا اہتمام کروں گا۔ سو ایک شام چھٹی کے بعد میں گھر جانے کی بجائے مندر چلا گیا اور دیوتا کی مورتی کو صاف کر کے فرش پر بیٹھ کر پوجا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ میں گھر جانے کی نیت سے اٹھا اور مندر سے نکلا ہی تھا کہ عقب سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میرا دل بند ہونے کو تھا، میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے سامنے ایک بہت ہی بھیانک عورت کھڑی تھی جو اپنے سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس کا وجود وحشت ناک لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے اور بکھرے پیچدار بال زمین کو چھو رہے تھے۔ بے ڈھنگے اور پھٹے ہوئے لباس سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ اس نے گونجدار آواز میں کہا، رام کشن، یہ میری بستی ہے، یہاں میرا راج ہے۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی تمہاری یہاں موجودگی نے میری دھاک میں خلل ڈالا ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ بشیر بیٹے، اس سمے پہلے ہی میرا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے دہلا دینے والی آواز میں اپنا نام سن کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور پھر فرتے خوف سے غش کھا کر میں وہیں زمین بوس ہو گیا۔ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آن پہنچا کہ وہ بھیانک عفریت میرے سینے پر سوار تھی اور اپنی انگارہ آنکھوں سے میرے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اڑتی ہوئی اوپر اٹھی اور کچھ فاصلے پر جا کر ہوا میں معلق ہو کر غضبناک انداز میں دھاڑی، تو کسی کام کا نہیں ہے بڈھے، تو نے میرا وقت برباد کیا ہے، تجھے کل رات تک کی مہلت دیتی ہوں۔ تجھے یہاں میرے پاس کسی صحت مند نوجوان کو لانا ہوگا، تبھی میں تیری جان بخشوں گی، اور اگر کسی کو میرے متعلق بتایا تو تجھے تیرے خاندان سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ تیرا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہے لگاتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں جیسے تیسے اپنے گھر پہنچا اور رات بھر تیز بخار میں جھلستا رہا، مگر کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلے دن نقاہت کی وجہ سے میں بستر سے اٹھ بھی نہ سکا، اور رات کے نہ جانے کس پہر وہ چڑیل میرے گھر میں آدم کی اور مجھ پر بہت ظلم کیے، اور مجھے 5 دن کی مزید مہلت دی کہ ہر حال میں میں کسی صحت مند نوجوان کو اس تک پہنچاؤں۔ سو اس کام کے لیے میں جس رکشے ٹیکسی والے کو بسات نگری جانے کا کہتا تو وہ وہاں جانے سے انکار کر دیتا۔ اسی لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں جن ہوں۔ آج 5ویں اور آخری رات ہے اور میں نے اس کا راز بھی فاش کر دیا ہے۔ نہ جانے اب وہ چڑیل بپھر کر کیا قہر ڈھائے گی اور میرے پریوار پر کیا ظلم کرے گی۔ میری مدد کریں، بھگوان کے لیے مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ اتنا کہہ کر رام کشن پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بشیرے اور اس کے ابا نے اسے تسلی دی۔ بشیرے کے ابا نے اپنی نشست پر بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ منٹوں کے بعد پورا گھر ایسے ہلنے لگا جیسے کوئی خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ رام کشن تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گیا، البتہ بشیرہ اپنے ابا کے سامنے خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ بالآخر چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بشیرے کے والد صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے بشیرے کو مخاطب کیا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے میں بہت زیادہ دھواں تھا اور سڑان کی بو آ رہی تھی۔ ابا نے اسے بتایا کہ وہ ایک سرکش چڑیل تھی جو باز نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ یوں اس چڑیل کا خاتمہ ممکن ہوا۔